دربار نہائے لوگو جڑ گئے سادات کمارے تاریخ دے وچ مشہور دنیا تے ترے دربار مادی پیشی ہائی ترے گھنٹے دیدی پیشی ہائی 9 گھنٹے مادی پیشی ہائی ترے گھنٹے دیدی پیشی ہائی 9 گھنٹے ماں جلدی واپس گھر آئی مظلوم حسین اے مظلوم حسین اے مظلوم السلام علیکم ود اے نیو ولاگ جو کہ آج جو میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں وہ ہے ہم آج جا رہے ہیں دربار یزید ملعون لعنت ہو اس پہ بے شمار. تو بس آپ سے اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ اس پورے ولاگ کے دوران جب تک آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ یزید پر لعنت ضرور کرتے جائیے، اور جب آپ دربار اس ملعون کا دیکھیں تو اس دوران پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور مولا سید سجاد کی اس ٹائم پہ ان کی بے بسی اور غربت کو یاد کر کے ضرور گریہ کیجیے گا اور اس ملعون پر لعنت کیجیے گا. بس یہی میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. تو یہ ہم ہوٹل میں تھے، یہیں سے نوحہ خوانی شروع ہو گئی تھی اور ہم نکل آئے ہیں اپنی بس پہ سفر کر کے. ہم پہنچ گئے ہیں دمشق. یہ ہیں شام کی تنگ گلیاں اور بازار جہاں سے 9 لاکھ کے مجمع میں سیدہ زینب بنت علی کو مولا سجاد جن کے ساربان تھے ان کے ہمراہ ان گلیوں میں سے گزارا گیا. اور یہاں پہ اتنا رش تھا کہ جناب سیدہ زینب ان گلیوں میں چلتے ہوئے اپنے سر کو جھکائے ہوئے چلتی رہیں، اور ہر گلی ہر بازار میں مسلمانوں سے چادر مانگتی رہیں. یہ آج بھی دیکھیے یہ برباد ہیں، یہ سب گلیاں، یہ بازار، ان کی حالت دیکھیے کس قدر خراب ہو چکی ہے. سب جانتے ہیں یہاں پہ جو بھی جنگ اور جتنے بھی یہاں پر سارے مسائل ہوئے ہیں، جو بھی حملہ آوری یہاں پر ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں شام تقریباً تباہ ہو چکا ہے. یہ دیکھیں یہ وہ تنگ گلیاں اور بازار ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ جو 1400 سال پہلے تھی یہ ابھی تک وہی ہیں، اور ان میں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوئی، ان کی کوئی بہتری کی حالت کی طرف ان کو نہیں لایا گیا. کیسے یہ بہتر ہو سکتی ہیں کہ یہاں پہ بی کس حال میں گزاری گئیں. میری بیویوں کو کون سے دکھ نہیں جو انہوں نے ان گلیوں اور بازاروں میں نہیں دیکھے. میرے غیرت کے بیمار مولا جن کا لقب بھی غیرت اللہ ہو گیا کہ مولا سید سجاد اپنی پھوپھیوں اور ماؤں بہنوں کو بے پردہ لے کر ان گلیوں اور بازاروں میں سے گزرے. تو ویورز جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا تو ہجوم عام تھا. اسیران اہل بیت کا جب شام میں داخلہ ہوا تو روایت لکھتی ہے کہ قریباً 5 لاکھ مرد اور عورتیں جو تھے وہ تماشائی تھے، اور دروازہ شام کے باہر ہی اتنا رش ہو چکا تھا کہ ایک محشر اور قیامت کا سما تھا. یہاں ہمارے ساتھ جیسے کہ پہلے بھی میں آپ کو بار بتا چکی ہوں کہ ذاکر ذریت عمران شیرازی صاحب تھے. بہترین انہوں نے نوحہ خوانی کی، ان گلیوں بازاروں میں چلتے ہوئے وہ نوحہ خوانی کرتے گئے اور ماتم ہوتا رہا، اور پھر اس کے بعد ہم دربار یزید میں پہنچے. جب اسیران کربلا اونٹوں پر سوار
یہاں پہ پہنچے تو مخدرات کے میری سید زادیوں کے سر برہنہ تھے، بالوں پر گرد پڑی ہوئی تھی جیسے انہوں نے چادر گرد سے پردہ کیا ہو۔ شامی لوگوں نے شور مچایا، لعنت ہو ان پہ بے شمار کہ جنہوں نے شور مچایا کہ معاذ اللہ باغی و خارجی آ گئے۔ اس وقت اہل بیت اطہار کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں اور جناب زینب نے نجف کی طرف اپنا رخ کر کے فرمایا، بابا علی آئیے، اپنے مزار سے آئیے اور دیکھیے کہ آپ کی بیٹی زینب کس طرح قیدی بنائی گئی ہے۔ اور سب سے زیادہ ظلم کی بات یہ تھی کہ شامی ملعون لوگ آل رسول کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہہ رہے تھے اور میرے سید سجاد، میرے بیمار امام سن رہے تھے۔ جب اسیران کربلا نے یہ شور و غل دیکھا تو جناب ام کلثوم نے شمر ملعون لعنت ہو اس پہ بے شمار، شمر کو بلا کر فرمایا کہ اے شمر، میں تجھ سے ایک حاجت بیان کرتی ہوں۔ ملعون نے کہا، بتاؤ کیا حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا، ہمیں ایسے دروازے سے داخل کرو جہاں تماشائی کم ہو اور ان سرہائے شہداء کو ہم سے دور کر دے تاکہ لوگ سروں کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور ہم سے ان کی نظریں ہٹ جائیں۔ لیکن اس ملعون نے نہ مانا اور سرہائے شہداء کو اونٹوں سے جدا نہ کیا۔ یہاں ہم ملعون کے دربار میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ دربار کا پچھلا دروازہ ہے جسے وہ زیادہ تر اپنی آمد و رفت کے لیے استعمال کرتا تھا۔ جو مین دروازہ ہے وہ دوسری طرف ہے، جو یہ گلی کراس کر کے ہمیں جانا تھا اس طرف۔ اندر سے بھی جا سکتے تھے لیکن یہاں سے راستہ بند تھا، اس لیے اس طرف سے آئے کہ شاید وہ اس کا جہاں مین کچہری لگتی تھی وہ دروازہ کھلا ہو، لیکن وہ ہمارے اس طرف پہ جانے سے بھی راستہ بند تھا جو کہ باب سعد کے سامنے اس کا مین دروازہ تھا۔ یہ اب اس کا دربار شروع ہو چکا ہے۔ یہ سارا اس ملعون کے دربار کا احاطہ ہے اور دربار اس ملعون کا ہے، لیکن ماتم یہاں پہ حسین کا ہوا، جیسے کہ شاعر نے کہا تھا
کہ ماتم شاہ اور یزید کے گھر دیکھ لو انتقام زینب کا. یہاں پہ بہترین پرساداری ہوئی، مختلف سنگتیں آئی ہوئی تھیں، ذاکرین تھے جنہوں نے یہاں پہ پڑھا اور اتنا ماتم ہوا کہ لوگوں کے چہرے پھٹ چکے تھے. یہیں یہ جو اندر جا رہے ہیں یہ ایک احاطہ تھا جہاں پہ ملعون کا خزانہ خانہ تھا یا اس کا کوئی خاص مقام تھا. وہ سامنے اس کا مین دروازہ ہے جہاں پہ وہاں پہ جو باب سعد کے سامنے ہے. یہاں پہ جو ایک اندر مین احاطہ ہے یہاں پہ ہی اس کا خزانہ خانہ تھا، اور یہیں پہ ایک مقام ہے کہ جہاں سید سجاد کو پیشیوں کے انتظار میں کھڑے کیا جاتا تھا. یہاں بہت زیادہ ماتمداری ہوئی جو کہ میں آپ کو ساتھ آگے دکھاتی جاؤں گی. اور یہ آئی تھنک کوئی لاہور کی نوحہ خواب پارٹی ہے جن کا نام تو مجھے کنفرم نہیں ہے. اگر کسی کو پتہ ہو تو پلیز وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے. اب یہ اندر داخل ہو چکے ہیں اور یہیں پہ مولا سید سجاد کو پیشی کے انتظار میں کھڑا کیا جاتا تھا. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ میرے مولا سید سجاد غیرت اللہ انتظار میں بیویوں کے ساتھ کھڑے کیے جاتے تھے. مولا آپ سب کو بلائیں اور آپ دیکھیں اس جگہ کو، اور یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ سید سجاد کی بے بسی کو محسوس کر سکیں کہ میرے مولا یہاں پہ کیسے سر جھکا کے اور آنکھیں جھکا کے کھڑے ہوں گے اپنے ساتھ اپنی ماؤں بہنوں کو لے کر کہ ملعون کب پیشی کے لیے بلائے گا. یہ وہ مقام ہے جہاں میرے مولا کھڑے ہوتے تھے. اور اس کے ساتھ ہی بالکل جگہ ہے جو کہ راس امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، چونکہ یہاں پہ بہت زیادہ رش تھا اور یہاں پہ ماتمداری نوحہ خوانی ہو رہی تھی. اس لیے میں وہ راس شہداء جو مولا امام حسین کا جہاں سر رکھا گیا تھا اس کی ویڈیو کیپچر نہیں کر سکی، لیکن وہ بھی بالکل اس کے ساتھ ہے. اب یہاں پہ ماتم کا آغاز ہو چکا ہے، یہاں پہ نوحہ خوانی ہوئی، یہاں پہ مختلف ذاکرین نے پڑھا جو آپ خود دیکھیے اور سنیے. یہ وہ مقام ہے جہاں مولا حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا. یہ ہے مقام راس امام حسین علیہ السلام. درود و سلام میرے مولا پر. اب ہم نکل کے یہاں پہ بیٹھ چکے ہیں اور پھر یہاں پہ بھی اصل مجلسیں ہوئی. ذاکر صورت عمران شیرازی صاحب نے پڑھا اور یہاں پر حاجی ناصر ان کی سنگت اور باقی سنگتیں یہاں پر موجود تھیں، اور یہاں پر پھر ماتم مظلوم سید الشہداء ہوا. یہ ہے جناب زینب کی فتح، یہ ہے میری بیوی، میری آقا زادی، میری لیڈر کی فتح کہ دربار ملعون کا ہے اور ماتم حسین کا ہو رہا ہے. اسی لیے تو شاعر نے کہا نا کہ شام سے وہ جنگ فتح کر کے آئی ہے، عباس کے علم کو وہ لہرا کے آئی ہے. دیکھیے وہ بی بی کہ جنہیں قید کر کے مظلوم بنا کر لے کے جایا گیا، اسی بی بی کی شان دیکھیے کہ آج وہ فتح یاب ہیں، وہ فاتح شام کہلاتی ہیں، اور ملعون کا نام و نشان نہ رہا، اس کی قبر کا نام و نشان نہ رہا. جو بھی جائے بھی تو لعنت کرتا ہے اسی کے دربار میں، اور اسی کے دربار میں اس حسین کا ماتم کیا جاتا ہے جس کا سر ملعون نے تشت پہ رکھ کر اور اپنے جس میں بیٹھا ہوتا تھا جس تخت پر وہاں رکھا جاتا تھا. یہاں پہ ماتمداری ہوئی، یہاں پہ مجلس ہوئی، ذاکر صورت عمران شیرازی صاحب نے پڑھا جو کہ آپ خود آگے سنیں.
اور یہاں اب سید الشہداء میرے مظلوم کربلا، میرے بادشاہ، میرے مولا، میرے آقا حسین کا ماتم ہو رہا ہے، اور وہ بھی اسی ملعون کے دربار میں کہ جس نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا تھا اور نیزے پہ بلند کیا تھا، اسی حسین کا نام آج اسی کے دربار میں بلند کیا جا رہا ہے، اور اس ملعون یزید پر لعنت بھیجی جا رہی ہے۔ اس کی دھمک سے، کیا خوب شاعر نے اس موقع کے لیے ہی شاید لکھا کہ اس کی دھمک سے زلزلے کسر یزید میں، ترکیب رد رنج و بلا ماتم حسین۔ میں سوچ ہی رہا تھا علاج غم حیات، بے ساختہ کسی نے کہا ماتم حسین۔ اور یہ ہے باب سعد جو کہ دربار یزید ملعون کے بالکل سامنے ہے۔ علامہ مجلسی بہار میں لکھتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا کہ اسیران کربلا کس دروازے سے داخل ہوں گے، تو بتایا گیا کہ باب سعد سے داخل ہوں گے۔ تو جو صاحب کتاب ہیں جنہوں نے ریاض الاحزان لکھا ہے، وہ ریاض الاحزان میں فرماتے ہیں کہ شام میں اس نام کا کوئی دروازہ نہیں تھا، بلکہ اس دروازے کا اصل نام دارالامارہ تھا۔ چونکہ اس دروازے پر اہل بیت 3 گھنٹے کھڑے رہے، اسی لیے اس دروازے کا نام باب سعد۔ اور یہ ہے ملعون کے دربار کا مین جو دروازہ۔ باب سات رو کے گئے مسافر، کہتا تھا شمر ان کو کرنا بینا حاضر، بازار کو ابھی ہم دلہن بنا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے فضا۔ اور اس کے ساتھ ہی آج میں اجازت چاہوں گی، پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کے بیحد پیار کا بیحد شکریہ۔ پچھلی ویڈیو پہ آپ نے بیحد پیار دیا ہے۔ آپ سب سلامت رہیے۔ اللہ حافظ۔